تبيان القرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الفاتحہ کی ہم نے 4 آیات پڑھ لی ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 اور 6 اور بعض قرآن کے مطابق اگر بسم اللہ جو ہے وہ شمار کی جائے 6 اور 7 بنتی. اہدی تو دکھا نہ ہمیں. افعال کے آخر کے اندر یہ نون الف نا اکثر قرآن میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہم ہوتا ہے. یہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے. اہدی تو دکھا نہ ہمیں. اور اسی طرح افعال کے شروع میں بسا اوقات نون آتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہم ہوتا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. تو اہدی تو دکھا یہ حکم کا صیغہ ہے. نہ ہمیں الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط راستہ، الذین وہ لوگ انعمت انعام کیا تا تو نے، انعمت تو نے انعام کیا، علی پر ہم ان کے، علی پر ہم ان کے، یہ دو لفظ ہیں تو علیہم ان پر، غیری نہ کے، غیر علاوہ، المغضوبی جن پر غضب ہوا، غصہ ہوا، غصہ کیے گئے لوگ، غضب کیے گئے لوگ، علی پر ہم ان، واو اور لا نہ، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ قرآن میں بار بار مرتبہ آئیں، بار بار آئیں گے تو یہاں پہ ہمیں ان کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. واو اور لا نہ، الضالین گمراہ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری غیر علاوہ، المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، وللضالین اور نہ گمراہ لوگ. صراط الذین انعمت علیہم، ان با محاورہ جو ترجمہ اس کا بنے گا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا، غیر ان لوگوں کے، المغضوب علیہم جن پر تیرا غصہ ہوا ہے، تو غصہ ہوا ہے، تو نے غضب کیا ہے، وللضالین اور نہ ہی گمراہوں کا. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعامات کیے ہیں، غیر المغضوب علیہم وللضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو ناراض ہوا ہے، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلانا، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا. تو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ دکھلا. ہدایت کے 2 مفہوم ہیں. ایک یہ کہ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اسے ارشاد و دلالت یا اراۃ الطریق کہتے ہیں. دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا ہے. اسے عربی میں توفیق اور ایصال الی المطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرما اور اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت بھی نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزیں مانگنی چاہیے، صرف صراط مستقیم نہیں، صراط مستقیم پر ایک تو صراط مستقیم ہم نے تو مانگنی ہے، لیکن صراط مستقیم اس پر چلنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور استقامت بھی یہ نہیں کبھی صراط مستقیم پر چل پڑے، کبھی بھٹک گئے، کبھی کچھ کر لیا. تو یہ ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے. وہ جب بھی صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے پھر اسے کبھی چھوڑتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی بات کی دعا کرنی چاہیے، یہی ذہن میں رکھ کر اس آیت کو پڑھنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا بھی اور اس پر گامزن رہنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے، اور ہمیں اس پر مستقل مزاجی اپنانے کی توفیق عطا فرما. تو یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اب قرآن اور احادیث صحیحہ کے اندر یہ محفوظ ہے. تو جب ہم قرآن کو اور احادیث صحیحہ کو پڑھیں گے تو ہمیں صراط مستقیم ملے گا کہ آخر صراط مستقیم ہے کیا. اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ ہمیں دکھلا، ان لوگوں کا رستہ دکھلا جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام یافتہ لوگ وہی ہیں جو کہ صراط مستقیم پر چلتے رہے. ظاہری سی بات ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے. تو یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا رستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا. یہ منعم علیہ گروہ یہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ جو لوگ ہوں گے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے نبی، والصدیقین اور سچے لوگ، والشہداء اور شہید، والصالحین اور نیک لوگ، صالحین لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا ساتھ بہت ہی اچھا ہے. یہ جو ساتھ ہے، یہ جو رفاقت ہے، یہ بہت ہی اچھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین ان کا ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، یہی لوگ سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں. تو ان لوگوں کا رستہ اگر ہم اپناتے ہیں تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ان لوگوں میں سے شمار ہوں گے. تو اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ رستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا رستہ ہے، نہ کہ کوئی اور رستہ. کیونکہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہو اور نہ ہی گمراہوں کا. تو بعض روایات سے ثابت ہے کہ المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں جن کو گمراہ کہا گیا ہے، اس سے مراد عیسائی ہیں. تو ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ولا اعلم فی هذا الحرف اختلافا بین المفسرین فی تفسیر المغضوب علیہم بالیہود والضالین بالنصارى، کہ میں نے مفسرین کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں دیکھا ہے کہ وہ یہود کی غیر المغضوب سے مراد انہوں نے یہود ہی لیا ہے، اور الضالین سے مراد انہوں نے عیسائیوں کو ہی لیا ہے. میں نے آج ہی تلاوت کی ہے دوسری رکعت کے اندر کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو ان کے اوپر غضب ہونے کی اور یہ گمراہ کہلوانے کی ان کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھتے ہی جائیں گے. میں نے پہلے بھی ایک کلاس کو جاری رکھا تھا، تو وہاں پہ اس میں بھی ہم نے تقریباً 5-6 سپارے
پڑھے، 6-7 سپارے پڑھے، تو ان کے اندر بارہا مرتبہ یہی ذکر ہوتا رہا، یہودیوں نے ایسے کیا، عیسائیوں نے ایسے کیا، اللہ کا یہودیوں پر کس طرح کا غضب ہوتا رہا، اور عیسائیوں پر کس طرح اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی مثالیں بیان کر کر کے ایمان والوں کو سمجھایا۔ تو ہم یہ بار بار پڑھیں گے کہ یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، یہود و نصارہ۔ تو مقصد کیا ہے؟ وہی جو سورۃ فاتحہ کی شروع کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہمیں دکھلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کا رستہ ہمیں نہ دکھلانا۔ تو یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہیہ میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے کیا کہ بہت ساری مثالیں ہمیں آگے بھی آئیں گی، لیکن ایک مشہور مثال ہے کہ یوم السبت کے حوالے سے یہ مشہور ہے، اور اسی طرح یہ بقرہ، گائے کے واقعے سے بھی مشہور ہیں۔ تو یہ لوگ یوم السبت کے حوالے سے اس طرح یہاں جو بات کی گئی ہے کہ ان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ تحریف کیا کرتے تھے، ہیلے ڈھونڈتے تھے، آپ یہ دین اسلام کو بدل دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آیا ہے کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، یہ گڑھے کھود کر رکھ لیتے تھے، اس کے اندر مچھلیاں پھنس جاتی، اتوار والے دن نکال لیتے۔ ہم کون سا شکار کر رہے ہیں؟ یہ تو خود آ رہی ہے، ہم کون سا شکار کر رہے ہیں؟ یہ تو خود اگر ان میں پھنس رہی ہے۔ تو یہ ہیلے نکال لیتے، وسیلے بنا لیتے تھے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ تو بہرحال، اور یہودیوں اور عیسائیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے حضرت یہودیوں کو دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہا تھا، اور اپنے احبار اور رہبان جو ان کے بڑے علماء جو سب سے اوپر ہیں ان کو حرام اور حلال اس کے اندر اس کا انہوں نے کیا کہ مجاز بنا رکھا تھا کہ یہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز حلال کر دی گئی وہ حلال ہے، اور جو حرام کر دی گئی وہ حرام ہے۔ کوئی کسی کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حلال و حرام کے اندر تمیز کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حلال و حرام کو اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اور حلال کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اور حرام کو اپنے اوپر حلال نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، اور انہیں ابن اللہ اور ثالث و ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بھی کہا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال افسوس اس بات کا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی اس وقت افراط اور غلو کی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو اس ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور آمین۔ یہ آخر کے اندر امام اور مقتدی دونوں کو ہی کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد النبوی جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی۔ تو اس کے دلائل ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی ہیں، اور سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، اور مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی ہیں۔ تو اونچی آواز سے کہنا سنت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی اس پر معمول ہے۔ آمین کے مختلف معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر کہ اسی طرح ہو، اور دوسرا لا تخیب رجاءنا، ہمیں نامراد نہ کرنا، یعنی ہماری دعا کو پلٹانا نہ، قبول فرما لینا، اور تیسری ہے اللہم استجب لنا، کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہ مختلف آمین کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔